سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم بھائیو بہنوں، آزاد کاسٹ کے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مرد مجاہد، مرد میدان فیاض الحسن چوہان صاحب، اور آج پاکستان کے لیے ایک افسوسناک دن ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جعفر ایکسپریس کا جو واقعہ ہے انتہائی افسوسناک ہے، اور اس میں BLA بلوچ لبریشن آرمی کا ہاتھ نظر آ رہا ہے، اور ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق پاکستانی فوج نے 190 جو لوگ اغوا کیے گئے تھے ان کو بازیاب کروا لیا ہے، اور 30 کے قریب جو دہشت گرد ہیں اب تک واصل جہنم ہو چکے ہیں۔ جب تک یہ شو ابھی آن ایئر ہونے میں ابھی 4 گھنٹے کا گیپ ہے، تو انشاءاللہ تب تک مزید اپڈیٹس بھی سامنے آ جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو، یہ جو دہشت گرد ہیں ان کے حوالے سے کافی ساری معلومات آ رہی ہیں، وہ بھی فیاض بھائی سے جانیں گے۔ پھر پاکستان کے وہ صحافی جو کہ BLA کی سپورٹ کرتے ہیں جیسے حامد میر صاحب، ان کے متعلق بھی فیاض بھائی سے پوچھیں گے، اور آخر میں یہ جو تحریک انصاف نے کل ایک انتہائی گھٹیا حرکت کی بھارتی میڈیا کے ساتھ مل کر، اس کے متعلق بھی فیاض بھائی سے ساری اپڈیٹس لیں گے۔ تو فیاض بھائی، آپ کا یہ جو پورا واقعہ ہے اس کے متعلق کیا تجزیہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بینگ اے پاکستانی اینڈ بینگ اے ہیومن، میں اور پوری پاکستانی قوم اس واقعے کی پرزور مذمت کرے گی، اور یہ ایک دہشت گردی کا واقعہ ہے، یہ ایک انسانیت سوز واقعہ ہے، یہ پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی گھنونی سازش ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے پیچھے انڈین اسٹیبلشمنٹ، افغان حکومت اور افغان طالبان یہ سارے انوالو ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ ایک واقعے کے ذریعے سے اللہ پاک نے بہت سے لوگوں کو ننگا کیا ہے، جو پہلے بھی ننگے تھے لیکن اللہ پاک نے مزید ان کو ننگا کر دیا۔ اس میں انڈیا بھی ننگا ہوا، اس میں طالبان بھی ننگے ہوئے، افغان طالبان، اس میں پاکستان کے اندر تحریک انصاف کے سوشل میڈیا سے لے کے ان کے جو ریئل اس وقت 1-2 لیڈرز کے علاوہ سارے کے سارے بے نقاب ہوئے، پوری کی پوری پارٹی بے نقاب ہوئی، اور اٹ سیلف بانی تحریک انصاف اور امت مسلمہ کا عظیم نوسر باز اور پاکستان کا لارنس آف عربیہ 2 وہ بھی بے نقاب ہوا۔ اب وہ کس طرح؟ اب کل کا واقعہ ہوا، اس واقعے پہ فوراً آپ کا انڈین میڈیا نے جناب چیخنا چلانا شروع کر دیا، اور ایک ان کا اپنا اینگل ہوتا ہے، وہ اینگل ہوتا ہے پاک فوج کے خلاف، اور ادھر موجود جو انسرجنسی کو ابھارنا اور یہ بتانا کہ BLA بلوچستان سے آزادی چاہتی ہے اور اس کے پیچھے پوری بلوچ عوام کھڑی ہے۔ یہ جناب پورے کا پورا انہوں نے ایک جسچر دیا۔ ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے جو کھڑے ہوئے وہ تحریک انصاف کی پوری سوشل میڈیا ٹیم اور تحریک انصاف کی لیڈرشپ تھی، اور ان کے ٹویٹ تھے، اور اٹ سیلف بانی تحریک انصاف کا اپنا ٹویٹ جو رات کے 10 بجے آیا، جو رات کے 10 بجے آیا، وہ بھی ایگزیکٹلی انڈین چینلز، انڈین اسٹیبلشمنٹ کا جو بیانیہ چل رہا تھا پچھلے ایک دن سے اس ایشو کے اوپر، اور اس وقت جو ہے وہ پچھلے تقریباً کوئی 10 گھنٹوں سے ایگزیکٹلی اس سے ملتا جلتا جناب وہ بیانیہ تھا۔ یہ ایک بڑی پری پلانڈ پاکستان کے خلاف، پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے حوالے سے یہ پورا پلان ہے، اور یہ دہشت گردی کی جو لہر آئی ہے نا، یہ بھی اسی کا ایک شاخسانہ ہے۔ لیکن اب اس میں دیکھنے والی چیز کیا ہے؟ دیکھنے والی چیز یہ ہے کہ پاکستان کی فورسز نے 5 سے 6 گھنٹوں کے اندر جناب آپ کا 80% آپریشن کمپلیٹ کر لیا۔ وہاں آپ کے 200 سے زائد جناب آپ کے جو مسافر تھے ان کو بازیاب کروا لیا، 30 سے زائد دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا، ان کتوں کو، ان مردودوں کو۔ ایک تو یہ ہے۔ آپ کمپیریزن کریں انڈیا کے ساتھ، انڈیا میں اڑی کا 2016 کے اندر جناب واقعہ ہوتا ہے، اڑی کیمپ کا 2000 آپ کا جناب 19 میں پلوامہ کا ہوتا ہے۔ فرحان بھائی، آپ کے اور ہمارے اس آزاد ڈیجیٹل کے ذریعے سے پوری قوم کی اطلاع کے لیے عرض ہے، 4 دن 5 دن جناب وہاں کی انڈین فورس اس کیمپ کو اور اس دہشت گردی کے جو پریمیسز تھا اس کو واگزار نہیں کروا سکی تھی، بالکل ریسکیو نہیں کروا سکی تھی۔ اپنے منہ سے برملا ان کا میڈیا چینل مان رہا تھا کہ جو انڈین را کے اشاروں پہ چلتا ہے جھوٹ کا پلندہ ہوتا ہے، لیکن وہ بے ساختہ پرومپٹلی اور نہ چاہتے ہوئے بھی
حقائق بیان کرتے ہوئے میں اپنی آنکھوں دیکھی، میں ساری کوریج دیکھ رہا تھا ان کی ان دنوں 2016 میں بھی 2019 میں بھی. انہوں نے مانا کہ یار 3 دن گزر گئے، 2 دن گزر گئے، 4 دن گزر گئے، ابھی تک جناب وہاں پہ دہشت گرد موجود ہے اور اکا دکا فائرنگ ہو رہی ہے. اس کے مقابلے میں پاکستان کا فورسز کا جو پرومپٹلی ایکٹیولی جو رسپانس آیا، اور اس جگہ پہ آیا کہ جو کہیں سینکڑوں میل دور ایک جناب آپ کا ریموٹ ایریا ہے ایک اچھا. لیکن اب اس کے اوپر تحریک انصاف اور انڈین اسٹیبلشمنٹ اور انڈین میڈیا اور انڈین را جس طریقے سے شادیانے بجائے، جس طریقے سے پاک فوج پہ تنقید کی، جس طریقے سے پاک فوج کی شہداء کے اوپر تنقید کی، جس طریقے سے پاک فوج کے جوانوں اور افسروں پہ تنقید کی، جس طریقے سے سیکورٹی فورسز کے جو اس وقت وہاں پر ہماری بہنوں کو، بچوں کو، بزرگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے، واگزار کرنے کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے قربانیاں دے رہے ہیں، ان کے حوالے سے سوشل میڈیا کے اوپر جو کت خانہ، جو غلاظت، جو اپنے لیڈر امت مسلمہ کے عظیم نوسرباز کی دی ہوئی ٹریننگ، تربیت کے نتیجے میں جو انہوں نے کیا، میں کہتا ہوں کہ سرشندگی سے جانا. بلکہ فیاض بھائی جو ہمارے سننے والے ہیں میں ان کو بتاتا بھی چلوں کہ ایک طرف یہ افسوسناک واقعہ چل رہا ہے، افواج آپریشن کر رہی ہیں اور یہ لوگ ٹویٹیں کر رہی ہیں ڈی جی ایس پی آر کو اس کے اوپر نیا گانا بنانا چاہیے، مطلب تانے مار رہے ہیں، طنز کر رہے ہیں. اچھا اس پہ ایک چیز میں اور بتا دوں، ان عقل کے اندھوں کو یہ نہیں پتا، انٹرنیشنل رپورٹ ہے کہ 2023 کے اندر 500 ہمارے پہ اٹیک ہوئے، 2024 کے اندر 1100 کے قریب اٹیک ہوئے ہمارے اوپر، 2024 کے اندر 1100 سے زائد ہمارے شہری اور ہمارے فوجی جوان اور افسر شہید ہوئے. ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے، یہ تو وہ ہے جو اٹیک ہوئے. میں اکثر ایک شعر سناتا ہوں کہ اس جور کو سب نے دیکھ لیا جو تم نے سرے بازار کیا، اس ظلم کو دنیا کیا جانے جو تم نے پسے دیوار کیا. جو پسے دیوار ظلم کیا اس بی ایل اے نے، اس پی ٹی ایم نے، اس افغان طالبان نے، اس ٹی ٹی پی نے، ان لوگوں نے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے حوالے سے ہزاروں آپریشن ہوئے سالانہ، 2022، 23، 24 ہزاروں. اس میں کس کس افسر نے، کس کس جوان نے، کس کس سیکورٹی کے ملازم نے، اہلکار نے کس کس انداز سے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے ہمیں ایک پرسکون نیند دینے کے لیے، ہمیں ایک پرسکون نیند دینے کے لیے، میرے اور آپ کے بیوی بچوں کو پرسکون نیند دینے کے لیے اس نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھی. ان بچوں کو جو ہے نا یہ نظر نہیں آتا، ان کو یہ سمجھ نہیں آتی، ان غلیظ لوگوں کو، ایک غلیظ اور بد کردار، بد لحاظ ایک شخص کے کلٹ کے اندر شریک ہو کر تم اپنے ملک کو، اپنی دھرتی ماں کے ساتھ. اور مجھے یہ آج کل جو ہے نا یہ ایک دو نیچے ریمارکس آتے ہیں جی آپ گالیاں دیتے ہیں، وہ بھائی ان کو ہم کیا دیں؟ اور کوئی علاج ہی نہیں. یقین جانے جی، جب سے یہ تحریک شروع ہوئی، میں نے جب سے پارٹی یہ چھوڑی، اس فتنہ اور فساد کو، میں 1 سال 1.25 سال تک میں نے بڑی شائستہ زبان پہ ان پہ تنقید کی. جی آپ نے یوتھیا بھی یوتھیا میں نہیں کہتا تھا، لفظ سے نفرت تھی، لیکن 6 مہینے ہو گئے ہیں ان بے غیرتوں نے پاکستان کا، ریاست کا، مذہب کا، اسلام کا، دین کا، ہر چیز کا، آپ یقین جانے دین کے حوالے سے ان بے غیرتوں نے کون سا شعبہ نہیں چھوڑا، کون سا کونا کھدرا نہیں چھوڑا انہوں نے، مذہب کا، دین کا، شریعت کا، ترقیت کا. دیکھی انتہائی وائرل گئی ہے، اگر کوئی سرچ کرے نظر آئے گی کہ اصلی مزہ تو تب آئے گا جب قیامت کے دن آواز لگائی جائے گی کہ عمران خان کے پیروکار سائٹ پہ ہو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، میں نے تو یہ چیزیں دیکھ دیکھ کے 6 مہینے ہو گئے، میری زبان اتنی گندی ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ ہر ہفتے ایک پوڈ کاسٹ کریں جس میں ان کو ننگی گندی گالیاں دیں. ان کو ننگی گندی سے گالیاں دیں. ٹھیک ہے، اللہ پاک نے دین کی، دنیا کی تعلیم سارا کچھ دیا ہے، فہم، سینس، تجربہ، سیاست، نیشنل انٹرنیشنل پالیٹکس، لیکن یہ اتنے غلیظ لوگ ہیں. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ جناب آپ جب مجادلہ کرتے ہیں، مباہلہ کرتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں تو آپ کا کیا کوئی سٹیٹس ہوتا ہے؟ وہ دور تھا 1لی 2ری صدی ہجری، جی وہاں پہ لوگ مناظرہ کرتے تھے، حنبلی، شافعی، مالکی، حنفی، وہ ایک بڑے سینسیبل پازیٹیو طریقے سے جناب ایک دوسرے کے ساتھ علمی مناظرہ. تو حضرت امام شافعی سے کسی نے پوچھا کہ آپ جب مناظرہ کرتے ہیں تو آپ کس جگہ پہ سٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا
کہ جب کبھی میرا کسی عالم کے ساتھ مناظرہ ہوا تو میں جیتا، اور جب کبھی میرا کسی جاہل کے ساتھ مناظرہ ہوا تو میں ہارا۔ یہ وہ جاہل لوگ ہیں، ان کو جتنا مرضی سمجھا دو، دلیل دے دو، منطق دے دو، استدلال دے دو، تاریخ دے دو، تاریخ سنا دو، ان کو ثبوت دے دو، یہ نہیں ماننا، ان کو صرف گالیاں دو۔ ایک ٹاک شو ہفتے کے اندر آزاد ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے فرحان ورک اور میرا ہونا چاہیے کہ ننگی گندی گالیاں ان کو دی جاتی ہیں، یہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ جو انہوں نے اس وقت بھی یہ حرکت کی، دل دکھ رہا قسم خدا کی۔ میں یقین مانے 9 مئی سے بڑی غداری انہوں نے کل کی، وہ ہر روز غداری کرتے ہیں۔ 3 سال سے لوگ کہتے ہیں فرحان ورک اور فیاض چوہان نے پارٹی کیوں چھوڑی؟ ہم نے تو نہیں چھوڑی، ہم اسی پارٹی پہ کھڑے ہیں، ہم تو وہی کر رہے جو وہ پہلے۔ ہماری پارٹی یہ تھی کہ جس پارٹی پہ اس امت مسلمہ کے عظیم نوسر باز نے ہماری ٹریننگ کی کہ پاکستان کی ریاست کی ریٹ، پاکستان کی فوج، پاکستان کی ISI، پاکستان کے ادارے، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ پاکستانی ہے، جو ان سے محبت نہیں کرتا وہ غدار ہے، وہ پاکستان کا دشمن ہے۔ یہ ہمیں 17 سال مجھے ٹریننگ دی گئی تو میں نے یہ پارٹی بھی جوائن کی، اس کی یہ باتیں سن کے، اور پھر ہم نے 17 سال اس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے پیپلز پارٹی، نون لیگ، JUI، NQM کے خلاف ہم نے سینہ سپر ہو کے جناب جنگ لڑی۔ جب اس نے ٹریک چھوڑ دیا، اس عیاش قسم کے جناب اس نوسر باز نے، جب اس نے مسلسل ٹریک چھوڑا صرف اپنی ذاتی انا اور بغض کی وجہ سے کہ مجھے وزارت عظمیٰ سے کیوں اتار دیا، تو بھائی ہم تو ادھر ہی کھڑے رہے، ہم تو کھڑے ہیں، ہم اپنے ادارے کے ساتھ، ہم اپنی فوج کے ساتھ، ہم اپنے ملک کے ساتھ، ہم اپنی ریاست کے ساتھ، ہم اپنی عدالت کے ساتھ، ہم اپنے ملک کے جغرافیے اور اس کے رٹ کے ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ تو جناب اس ایک واقعے نے بانی تحریک انصاف کو بھی ننگا کر دیا۔ اس کا ٹویٹ سنو، سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ اور یار کہیں پہ تو یار ٹریو اسٹیٹسمین شپ، فرحان میں ہمیشہ ایک لفظ یوز کرتا ہوں، ٹریو اسٹیٹسمین شپ۔ اسٹیٹسمین شپ یہ ہوتی ہے یار لیڈر، سیاستدان وہ کہ جو اپنے معاشرے، اپنی سوسائٹی، اپنے گروہ کے اوپر برا وقت آئے وہ اپنی سب کچھ بغض بھلا دے، اپنے اپوننٹ کے ساتھ، اپنے اپوننٹ پارٹی کے ساتھ، اپنی اپوننٹ پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ وہ سب لم اور سبمٹ کر دے ریاست اور ملک اور اپنے معاشرے کے لیے کہ یار چھوڑ تو سارے جھگڑے بگڑے، ہم سب ایک ہیں، سب سے پہلے اس ملک کو بچاؤ، اس ریاست کو بچاؤ، اس معاشرے کو بچاؤ۔ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی پہلے بھی مثال دی، میں دوبارہ دوں گا۔ باوجود اس کے کہ جنرل ایوب کے دور کے اندر انہیں پھانسی کی سزا ہوئی، اور سزا سے صرف 5، 6 یا 7 دن پہلے سعودی عرب اور امت مسلمہ کے لوگوں کا پریشر آیا، کیونکہ وہ امت مسلمہ کے حقیقی قائد تھے، وہ امت مسلمہ کے حقیقی نوسر باز نہیں تھے۔ جس طرح آج کیا ہے کہ جس کے لیے ایک لفظ کسی مسلمان ملک یا کسی دنیا کے کسی ملک نے نہیں بولا، ان کی جناب پریشر آیا، رہائی ہوگی۔ لیکن اسی جنرل ایوب کے دور کے اندر 65 کی جنگ مسلط کی گئی۔ خدا کی قسم سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی سپیچ کی، اس نے کہا پوری پاکستانی قوم اور جماعت اسلامی کا ایک ایک کارکن اپنے لیڈر جنرل ایوب، فیلڈ مارشل جنرل ایوب کی قیادت میں ہم اس انڈیا کے دانت کھٹے کریں گے اور اس کے شانہ بشانہ پاک فوج کے ساتھ پاکستان کی عوام کا بچہ بچہ لڑے گا۔ یہ کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ٹرو اسٹیٹسمین شپ۔ یار اس شخص سے تو کبھی ایک دفعہ بھی ثابت کیا ہوا؟ غلاظت کا ڈھیر ہے، وہ بدبودار لاش ہے۔ ثابت یہ ہوا کہ اس کے اندر 1% بھی کوئی کسی قسم کی کوالٹی نہیں ہے۔ ٹوٹل سوشل میڈیا کا دیو مالائی، تخلیق کردہ عالمی طاقتوں کا، انڈین را کا اور عالمی اسٹیبلشمنٹ کا ایک بت ہے بس۔ بلکہ فیاض بھائی کل تو ریمیٹنسز کے حوالے سے خبر آئی کہ ماشاءاللہ 40% بڑھ گئی۔ زبردست زبردست، 3.15۔ پچھلے سال جولائی میں اسی مہینے سے 40% ابو چلے تھے جناب سول نافرمانی کرنے۔ یہ تو اوورسیز پاکستانیوں نے جوتا مارے ان کے منہ کے اوپر۔ یار اوورسیز پاکستانی انہوں نے بڑا پلاننگ سے ہمارے اس پوڈ کاسٹ کو نیگیٹیولی چلانے کے لیے ان کے سارے کتورے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، غلیظ اعظم، غلیظ اصغر، غلیظ اکبر، سارے کہ یار فیاض چوہان نے اور فرحان ورک نے جناب اوورسیز کو جناب برا بھلا کہا۔ ناٹ ایٹ آل۔
98% اوورسیز پاکستانیوں کا دل اپنی دھرتی ماں کے ساتھ دھڑکتا ہے. وہ تھکتے بھی نہیں ہیں اس امت مسلمہ کے عظیم نصر باز کے اوپر اور اس فتنہ فساد کی تحریک پہ. اگر تھوک رہے ہوتے یا اگر اس کے ساتھ چل رہے ہوتے تو مجھے آپ یہ بتائیں نا, یہ لندن کے اندر جناب کتنے بندے تھے جناب؟ 150, بہت زیادہ بڑا. 50 نہیں, یہ میں آپ کو پی ٹی آئی کے نمبر بتا رہا ہوں. 50 بھی زیادہ تھے. ہماری رپورٹر جو گئی تھی انہوں نے 51 بتائے تھے, 41, لیکن پی ٹی آئی کہہ رہی تھی 50. تو بھائی کدھر تھے؟ کتنے بندے وہاں پہ؟ 18 لاکھ پاکستانی. 18 لاکھ. کتنے لوگ ابھی تک جناب امریکہ کے اندر کتنے لوگ نکلے؟ تو بھائی اوورسیز پاکستانیوں نے اس ریمنٹس کے ذریعے سے ثابت کر دیا ہے کہ بھاڑ میں جائے اور تیل لینے جائے جناب یہ امت مسلمہ کا عظیم نصر باز. فیاض بھائی, اب ایک اور نصر باز حامد میر, جو کہ ایسے موضوعات کے اوپر کبھی وہ بلاتے ہیں مارنگ بلوچ کو, جی ہم دعوت دے رہے ہیں, پھر وہ ایک وہ پتہ نہیں کوئی پیدل چلنے والا بلوچ تھا جو بعد میں بی ایل اے میں ہی شامل ہو گیا, اس کو دعوت دی. اور کل یہ جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا ہے, کوئی ٹویٹ ہی نہیں, ایک ٹویٹ کیا ہے جی بچے وہ اسکول میں سلائی کڑھائی سیکھ رہے ہیں. نہیں سر, یہ منافق اعظم یہ وہ شخص ہے جو چاچا مجید بلوچ کا بھتیجا ہے. جی ماما جناب مجید قدیر بلوچ کا بھانجا ہے. مارنگ لانگو کا بھائی ہے. جی اور بی ایل اے کا نظریاتی جناب آپ کا میڈیا ونگ کا ہیڈ ہے. یہ منافق اعظم یہ بلا کے کبھی مجید بلوچ کو, کبھی قدیر بلوچ کو, کبھی مارنگ بلوچ کو, کبھی لاپتہ افراد کے کنٹیکس کے اندر اس کے پچھلے 20 سال کے آپ جتنے پروگرام دیکھ لیں آپ کو نظر آئے گا کہ اس نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بی ایل اے کی تحریک کو پروموٹ کیا. اب حیرانگی کی بات یہ ہے, پوری پاکستانی قوم سن لے, ابھی چلے جاؤ, ہم یہ اس وقت پروگرام کر رہے ہیں تقریباً کوئی 4:30 بجے کے قریب. جی ابھی تک اس کا ایک ٹویٹ بھی اس کا اپنا نہیں آیا. اور جو آیا سنے, جو باریک واردات یہ ہمیشہ کرتا ہے, جو باریک واردات اس نے دا فرینڈز آف دا لبریشن آف بنگلہ دیش کا ایوارڈ لیتے ہوئے پاکستان سے جو غداری کی تھی اس نے اپنے باپ کے نام کا جناب لیتے ہوئے اور اپنا بھی لیتے ہوئے, بعد میں پھر شرمندگی کے مارے 176 اور 100 پیاز کھا کے اسے واپس کیا آج سے 2-4 سال پہلے. اس نے کیا خوبصورتی سے چلاکی کی, اور اس نے ایک صرف ٹویٹ کیا وائس آف امریکہ کی ایک پوسٹ کو ری پوسٹ کر کے, اور اس کے اندر بھی باریک واردات کیا ہے. انڈین میڈیا, انڈین اسٹیبلشمنٹ اور عالمی طاقتیں اور عالمی اسٹیبلشمنٹ کی جو پوری اس وقت بی ایل اے کی تحریک کو, پشتون موومنٹ کو, پانی تحریک انصاف کی اور اس سیاسی فتنہ خوارج نگدا کوکا کی تحریک کو سپورٹ کر رہے ہیں نا, انہوں نے ایک دن سے جو بیانیہ دیا ہوا ہے نا انڈین چینلز کے ذریعے سے, بی بی سی کے ذریعے سے, سی این این کے ذریعے سے, فاکس نیوز کے ذریعے سے, وہ یہ کہ بی ایل اے کے لوگ بڑے سوفسٹیکیٹڈ, بڑے مینر والے, بڑے تہذیب و تمدن والے, بڑے نظریاتی, صرف اپنی آزادی کے دل دادا, بچوں کا احترام, عورتوں کا احترام, بوڑھوں کا احترام کرنے والے, انہیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ جناب یہ جو بوڑھے ہیں, یہ بچے ہیں, یہ پاکستانی ہیں نہیں ہیں, وہ ساروں کا احترام کرتے ہیں. وائس آف امریکہ کی وہ پوسٹ کہ جس کے اندر 2-3 سیدھے سادے سے جناب انہوں نے بندے پکڑے اور سارے بلوچی ہیں تقریباً, ان کا پوائنٹ آف ویو آ رہا ہے کہ ہمیں جناب بڑی عزت کے ساتھ ان بی ایل اے والوں نے چھوڑ دیا, ہمارے بچوں کو بھی جانے دیا, ہمارے بوڑھوں کو بھی جانے دیا, ہمیں بھی جانے دیا. صرف ایک وائس آف امریکہ کی وہ پوسٹ کو ری پوسٹ کیا ہے اس منافق اعظم نے اس قسم کے لوگوں کو, اس کی ڈیوٹی پوری کرنے کے لیے, اور انڈین اسٹیبلشمنٹ, انڈین را اور انڈین میڈیا کا بیانیہ بیان کرتے ہوئے اس نے بی ایل اے کے لوگوں کو انتہائی نیٹ, کلین, صاف ستھرا شو کرنے کی کوشش کی ہے. باقی کوئی اپنی طرف سے ایک ایکس اکاؤنٹ پہ پوسٹ نہیں ہے جس میں کوئی تنقید کی ہو, کوئی مذمت کی ہو, کوئی دہشت گردوں کو برا بھلا کہا ہو, کوئی پاکستانیوں کا خون بہا اس کے اوپر اپنی کوئی اشک جوئی کی ہو, کوئی معاملہ کیا ہو.
یہ ہے اس کا نیگیٹو کردار، اس میر جعفر میر صادق قسم کے جناب ہمارے ان لوگوں کا، جن کو بٹھا کے نیشنل میڈیا چینل کے اوپر ہم جناب سنتے ہیں. پوری پاکستانی قوم کو نفرت کرنی چاہیے ایسے تمام لوگوں سے جو پاکستان کی جڑوں کو باریک وارداتوں کے ذریعے سے یا کھلے ڈلے وہ پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی رٹ کے خلاف جناب اپنا کام کر رہے ہوں، ان سے نفرت کر کے ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. اچھا فیاض بھائی، یہ جو ایک ڈسکشن ہمیشہ جب بھی ایسا واقعہ ہو، مطلب یہ حالیہ کچھ عرصے میں بی ایل اے والوں نے مزدوروں کو مارا، پھر یہ مطلب وہ پنجاب والے تھے، پھر کچھ پشتون بھی تھے ان کو ہی مارا، مطلب یہ تو ہر ایتھنیسٹی کو مار رہے ہیں. لیکن جب بھی یہ واقعات ہوتے ہیں تو ہماری جو بالخصوص میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو پنجابی ایلیٹ کلاس ہے اور جو ہماری ایک سندھ میں بھی ایک ایلیٹ کلاس ہے، وہ ڈسکشن شروع کر دیتی ہے کہ جی دیکھیں پاکستانی ریاست نے ان کے اوپر کتنا ظلم کیا، تو یہ ان کا حق بنتا ہے کہ وہ بھی اس طرح سے جواب دیں، اور وہ بڑا اچھا کرتے ہیں اور وہ بھی اپنے طرف سے جواب دیتے ہیں. مطلب یہ ڈسکشن میں سوشل میڈیا پر دیکھتا ہوں. وہ لمز کی ایک پروفیسر ہے، وہ ندا کرمانی، آپ شاید دیکھا ہو، وہ پروفیسر صاحبہ نے لمز میں باقاعدہ ان کے لیے وہ ایونٹس آرگنائز کرواتی ہے، سارا کچھ سارا ڈالر ہوتا ہے. تو یہ فیاض بھائی اب سوال یہاں پر جو میرا ہے آپ سے وہ یہ کہ بی ایل اے کا نظریہ کیا ہے، ذرا ان کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ بی ایل اے فرام ڈے فرسٹ سے جب سے پاکستان بنا تھا، انہوں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بھی پوری کیمپین کی تھی اس علیحدگی پسندوں نے. نہیں قائد اعظم نے کیا ان کی کوئی وہ جبری گمشدگیاں کروائی تھی؟ ناٹ ایٹ آل. قائد اعظم نے ان کو مارا. جب آپ اپنی مرضی سے شامل ہوئے، یہ ہسٹری ہے کہ 1947 سے پہلے بلوچستان نام کا کوئی لفظ نہیں تھا. یہ ہسٹری ہے کہ 1947 سے پہلے بلوچستان نام کی کوئی ریاست نہیں تھی. یہ ہسٹری ہے کہ 1947 سے پہلے بلوچستان نام کا کوئی معاشرہ، کوئی سوسائٹی نہیں تھی. اس ایریے میں آپ کے جناب مختلف ریاستیں تھیں، کلات کی ریاست، فکران کی ریاست، خزدار کی ریاست، کوئٹہ میونسپیلٹی. اس پہ جب 1947 کے اندر انگریز سرکار نے فیصلہ کر لیا، اور پھر خان آف کلات کے جناب آپ لا ایڈوائزر تھے قائد اعظم محمد علی جناح خود، انہوں نے اس کو موٹیویٹ کر کے، اس کو پریچ کر کے، اس کی تبلیغ کر کے، اس کو راضی کر کے اس کو شامل کیا. اور اس کے علاوہ میونسپل کمیٹی کوئٹہ اور آپ کے باقی جتنے جناب آپ کی ریاستیں تھیں، انہوں نے پوری ول اور وش کے ساتھ جناب پاکستان کے ساتھ الحاق کیا. کوئی ایسی چیز نہیں سر. بات بڑی سادہ سی کھل کے بتا دو، ٹوٹل عالمی طاقتوں کا ایجنڈا ہے. اس میں امریکہ بھی ہے، اس میں برطانیہ بھی ہے، اس میں اسرائیل بھی ہے، اس میں انڈیا بھی ہے. انڈیا لیڈ کر رہا ہے، ساتھ اب مل گیا یہ سٹپنی افغانستان. جی اس کو میں سٹپنی کہوں گا. یہ کل کے جناب یہ جناب سیاست کے اور جناب انٹرنیشنل پالیٹکس کے چھوکرے، یہ جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں افغان طالبان کے، یہ بڑے پاکستان کو نقصان پہنچا دیں گے. پاکستان ابھی کچھ انٹرنیشنل اوبلیگیشنز کا شکار ہے. جس دن اب یہ واقعہ ہوا ہے نا، اب وہ اوبلیگیشنز ختم ہے. اب وہ اوبلیگیشنز ختم ہے. پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے ٹریس کر لیا کہ افغانستان کے اندر موجود، اب یہ کہاں پہ یہ ساری اس کی پلاننگ ہوئی ہے، یہ بھی بریکنگ سن لیں. کندھار اور ہرات، یہ آپ کا بالکل اینڈ ہے جو نا ایران اور کوئٹہ کی طرف جانا لگنے والا بارڈر پہ. یہ دو صوبے ہیں، ایک فرنٹ پہ ہے پاکستان کے ساتھ بارڈر پہ، ایک بیک پہ ہرات ہے جو ایران کے ساتھ بارڈر پہ ہے. اس کے درمیان میں میونند ایک علاقہ ہے، وہاں پہ افغان طالبان کی جو حکومت ہے اس کے ایک وزیر کی قیادت میں اس پورے وقوعے کی اور پلاننگ ہوئی. پورا مغرب، پورا اسرائیل، پوری عالمی اسٹیبلشمنٹ، انہوں نے پیسہ، اور انڈین فوج اور انڈین را، انہوں نے پراپر اس کی جناب سرپرستی کہ جو بی ایل اے کی وہ پہلے بھی کر رہے ہیں، اس کے تحت یہ پورا پلان بنا. ریموٹ ایریا چنا گیا کہ جو سینکڑوں میل بنجر علاقہ تھا. بھئی ہوتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ ہو جاتے ہیں. کیا امریکہ کے اندر دہشت گردی کی کارروائیاں نہیں؟ بالکل پوری دنیا. 9/11 سے بڑا جناب میں کہتا ہوں لاس آف، جسے کہتے ہیں نا انٹیلیجنس کا ضیاع اور انٹیلیجنس کی جناب کمزوری، اس سے بڑی کوئی ہو سکتی ہے؟ لندن کے اندر نہیں ہوئے، فرانس کے اندر نہیں ہوئے، پوری دنیا کے اندر، انڈیا کے اندر ہر روز نہیں ہوتے. جی لیکن اب اس کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ نے ایکشن کیا کیا. ایکشن جناب اب پاکستان اس وقت کر بھی رہے موقع پہ، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیے گا پاکستان، پھر اس پہ افغانستان بھی چیخے گا، اس پہ انڈیا بھی چیخے گا، اور یہ کرنا پڑے گا. اس کے ساتھ
پاکستان کی ریاست کو سوشل میڈیا ٹیررسٹ، الیکٹرانک میڈیا ٹیررسٹ، باریک وارداتیں کرنے والے وہ کتے جو میڈیا پہ بیٹھ کے پاکستان کے اندر لاکھوں کروڑوں کی تنخواہیں لے کر وہ حق جو ہے وہ ملک دشمن طاقتوں کے ایجنڈے کو اور اس کے بیانیے کو اور اس کے نیریٹو کو پھیلانے کا ادا کر رہے ہیں، ان ساروں کو بھی منطقی انجام تک پہنچاؤ یار، کوئی حد ہوتی ہے، ان کو بین کرواؤ۔ پوری دنیا کے اندر ہوتا ہے، آپ دیکھیں نا تازہ جناب آپ کا ڈونلڈ ٹرمپ کا جناب آپ کی انتظامیہ کا ایک جناب رولنگ آئی، آرڈر آیا کہ امریکہ کی کسی یونیورسٹی کے اندر اینٹی اسٹیٹ کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی۔ اور اینٹی اسٹیٹ کیا ہے؟ اسرائیل کے خلاف نہیں بول سکتے، یہودیوں کے خلاف نہیں بول سکتے، آپ کی جناب ڈونلڈ ٹرمپ کی جناب جو جتنی پرو جوز اور پرو جناب آپ کا اسرائیل آپ کی پالیسی سے آپ نہیں بول سکتے۔ اب وہ اتنا سخت، کدھر گئی جمہوریت وہاں پہ؟ بھیجو نا اس حامد میر کو، کرے نا اس کے اوپر جناب وی لاگ، کرے نا وہ پلہ جو بیٹھا ہوا ہے شہباز گل، وہ وجاہت اسخان، وہ معید پیرزادہ، ادھر نہیں بولتے، کرے نا، کرے وہ برطانیہ کے اندر بیٹھا ہوا جی وہ گینڈا جانا وہ شہزاد اکبر، اس کو کرے کہ یار یہ انسانیت کی توہین ہے، یہ ایجوکیشن کی توہین ہے، یہ صحافت کی توہین ہے، یہ آزادی صحافت کے حق میں، آزادی سیاست کے حق میں، آزادی اظہار رائے کے حق میں سب سے بڑا قدغن ہے، ہرڈل ہے، بیریئر ہے، آبسٹیکل ہے۔ کہے نا کہ یہ والی پالیسی جو ٹرمپ نے امریکی شہریوں کو پاکستان میں ہی پروٹیسٹ سے منع کر دیا۔ جی تو سر بات یہ ہے، اب پاکستان کی ریاست کو اسٹرکٹلی، جیسے یہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی تازہ ترین مجھے پتا چلا ہے 6 تاریخ کا پرچہ ہو گیا عمر ایوب کے اوپر بھی اور علیمی اباجی کے اوپر بھی، جی اور باقی بھی جناب آپ کے جو 12 باجے ہیں، باجی اور باجے ساروں پہ ہوا ہے۔ اس طرح کے صرف پرچے نہ دیں، اس طرح کے صرف ایف آئی آرز نہ کاٹیں، کوئی جھوٹی قسم کی ایف آئی آر کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان ظالموں نے وہ حرکت کی ہے، وہ غلاظت اپنے منہ کے اوپر ملی ہوئی ہے کہ ایک نہیں 20 پرچے ہیں اور اس کے اوپر پھر ایگزیکیوشن کریں، پروسیکیوشن کریں اور ان کو منطقی انجام تک پہنچا کے ان کو نشان عبرت بنائے کہ جب میرا بیٹا جناب وہ کوئٹہ کے اندر، بولان کے اندر جناب وہ ہاتھ میں گن لے کر 20 سال کی عمر میں، آپ کا بیٹا، آپ کا بھتیجا، ہمارے جوان، ہمارے افسر، وہ ہمیں نیند دینے کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، اور یہ پلے یہ ساری رات صبح شام ان کے اوپر بھونکے، حد ہوتی ہے نا، حد ہوتی ہے ہر چیز کی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں ریاست کو اب ڈیجیٹل ٹیررسٹ اور یہ سارے دہشت گرد اس کے خلاف بڑا، اور بی ایل اے کے خلاف تو اب بالکل ڈرون، پوری آپ کی ٹیکنالوجی، فضائیہ، آرمی، ساروں کو استعمال کر کے ان کو جڑ سے اکھاڑ دو، بالکل۔ اور پھر اس کے ساتھ وہ مہارنگ لاگو، اس لاگو سے پوچھو یار ابھی تک اس کی طرف سے کوئی، یہ جو نوز باللہ معاذ اللہ، میں بھی اس کی ایک ٹویٹ سن رہا تھا، صرف اپنے نوبل پرائز لینے کے لیے نا آج کل پاک فوج کے اوپر بھونک رہی ہے، لیکن انتہائی گندا قسم کا۔ میں نے اس کا ایک تقریر سنی، میں حیران رہ گیا۔ کہتی ہے جی بنگال کے اندر آپ کی پتلونیں اتر گئی تھی، وہ اس چھپکلی سے کوئی پوچھے، اس چمگادڑن سے کوئی پوچھے، وہ تیرا 2 ٹکے کا نہ کوئی نالج ہے، نہ کوئی تمہاری ہسٹری کے اوپر نظر ہے، تمہیں انڈین را کے ڈائریکٹر اور وہاں کے جو سپانسرڈ ہیں اور جو ہینڈلرز ہیں وہ جو لکھ کے تمہیں دے دیتے ہو، تم بھونک دیتے ہو۔ وہاں پر آج پچھلے سال کے انقلاب کے بعد ان کے اسکالرز، ان کے پروفیسرز BCO ہیں جن کے سوشل میڈیا پہ وی لاگ موجود ہے، انہوں نے کہا یہ سارا جھوٹا پروپیگنڈا تھا، یہ مفتی باہنی والے آتے تھے، آ کر کے جاتے تھے اور الزام جناب پاک فوج کے اوپر دیتے تھے۔ ان کی جناب مشہور زمانہ وہ ایک بنگالی اندندی رائے ہے اور ایک آشا جناب آپ کی، میرے ذہن سے اس کا نام نکل گیا، بڑا مشہور اس کا جناب ایک بک ہے جس پہ بین لگا دیا تھا انہوں نے اس وقت، مجیب الرحمان اور اس کی بیٹی نے جناب، یہ جو کیا تھا اس کا نام جو اتری ہے، حسینہ واجد، اس نے پوری بک لکھی۔ اس نے کہا پاک فوج کو بدنام کرنے کے لیے انڈین را، انڈین میڈیا، انڈین اسٹیبلشمنٹ اور بنگلہ دیش کی مجیب الرحمان کی جناب پوری پارٹی عوامی لیگ، انہوں نے پروپیگنڈا کیا کہ ہماری لاکھوں خواتین کا کیا، ہماری جناب 50 لاکھ سے زائد بنگالیوں کو جناب تحت کیا اور ان کو جناب جینوسائیڈ کیا، قتل عام کیا، نسل کشی کی۔ کہتے یہ سب جھوٹ تھا، A to Z جھوٹ تھا۔ اور ایک چیز اور آخر میں بتا دوں،
اس مہارنگ لانگو چھپکلی کو تم کہتے ہو پاک فوج کے جوانوں اور افسروں کو کہ تمہاری پتلونیں اتار دیں. آخری تھریٹ ہتھیار ڈالنے کے حوالے سے جو انڈین آرمی نے پاک فوج کو لگایا تھا نا وہاں پر, آج پہلی دفعہ پوری قوم سن لیں. انہوں نے تھریٹ لگایا تھا کہ جو ہمارے پاس اس وقت لاکھوں کی تعداد میں وہ بہاری جو آج بھی پاکستانی اپنے آپ کو کہتے ہیں اور وہ بہاری کیمپ کے اندر جو نا بنگلہ دیش میں ہے, اگر آپ نے ہتھیار نہ ڈالے تو ہم ان بنگلہ دیشیوں کو جو اپنے آپ کو بنگلہ دیشی نہیں پاکستانی کہتے تھے اس وقت بھی, ہم ان کی عورتوں کا اور ان کے جوانوں اور مردوں کو جناب قتل عام شروع کر دیں گے. یہ تھریٹ آیا تھا تو اس وقت مجبوراً پاک فوج کی قیادت کو بیک آؤٹ کرنا پڑا, اور انہوں نے جناب پھر جو لمبی داستانیں ہیں جنا کہ اس وقت فوجی اور اس وقت سیاسی قیادتوں کا کیا رول تھا, لیکن یہ ایک آخری تھریٹ آیا تھا کہ اگر تم نے آج بھی وہ کیمپ ہے, بہاری کہلاتے ہیں, پاکستانی کہلاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں پاکستان لا کے بساؤ. اب تو خیر نقشہ ہی چینج ہو گیا نا پچھلے سال. جی جی. اب تو ہم ہی کون تم ہی کون, رضاکار. ان کو بھی عقل آ گئی, سمجھ آ گئی کہ انڈین میڈیا اور انڈین را ہمیں 50 سال بیوقوف بناتی رہی مجیب الرحمان اور اس کی بیٹی کے ذریعے سے. تو اس مہارنگ لانگو کو کہوں گا کہ ہسٹری پڑھ لے, نوبل پرائز لینے کے لیے جو تو اس وقت گود میں بیٹھی ہوئی ہے نا عالمی اسٹیبلشمنٹ کے اور انڈین را کے, تمہیں مل تو جائے گا, لیکن پھر تمہارا حال جو ہے نا مجیب الرحمان اور اس حسینہ واجد جیسا ہوگا. چلیں دوستو, اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. آپ لوگ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں لازمی کیا کریں, اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آزاد سیاست چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر کرتے جائیں. اللہ پاک پاکستان کو فتنہ عمرانیہ سے محفوظ رکھیں. آمین.